بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم نماز کے مسائل میں سے ایک اور مختلفی مسئلہ ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ وہ ہے نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اہل سنت و جماعت احناف ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں اس حوالے سے بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ کیا یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ آپ نے آخر تک یہ گفتگو سننی ہے کیونکہ اس میں ہم جرح و تعدیل کے حوالے سے اور حوالوں سے گفتگو کریں گے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث ہے، امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے ہم زمانہ میں سے ہیں، ان کے معاصرین میں سے ہیں۔ ان کا سن وصال ہے 235 ہجری، 235 ہجری، یعنی امام بخاری سے بھی پہلے یہ شیخ گزرے ہیں۔ امام بخاری کا سن وصال ہے 256 ہجری، تو یہ اس دور کے ہیں۔ ائمہ سیاہ ستہ نے اپنی کتب میں ان سے کئی احادیث، ہزارہ احادیث مبارکہ روایت کی ہیں امام ابن ابی شیبہ کے طریق سے۔ تو وہ اپنی کتاب المصنف میں روایت کرتے ہیں، حضرت وکی، موسیٰ بن عمیر، علقمہ بن وائل کے طریق سے۔ حضرت علقمہ بن وائل بن حجر اپنے والد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدع یمینہ علی شمالہ تحت السرہ، کہتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا، یعنی نماز شروع کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ مبارک بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ یہ صحیح السند حدیث ہے، متصل مرفوع حدیث مبارک ہے، اور اس کے تمام راوی جرح و تعدیل کے اصولوں کے مطابق تمام راوی عادل اور ضابط ہیں، صدوق ہیں، ثقہ ہیں۔ امام مزی کی تہذیب الکمال میں آپ پڑھ لیں، حافظ شمس الدین ذہبی کی سیر اعلام النبلاء، حافظ ابن حجر عسقلانی کی تہذیب التہذیب، ان تمام کتب میں جو جرح تعدیل علم الرجال کی کتابیں ہیں ان سب میں ان ائمہ کی تعدیل لکھی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں اس پر بے ڈنگا سا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علقمہ بن وائل ان کی اپنے والد سے سماعت نہیں ہے، تو یہ لغو اعتراض ہے۔ سیاستہ کی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علقمہ بن وائل نے اپنے والد گرامی سے سماع کیا ہوا ہے، اور ائمہ کی اس پر تصریحات ہیں، ائمہ کی اس پر تصریحات ہیں۔ اس کے بعد تو یہ صحیح مرفوع متصل حدیث سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا، یہ صحیح مرفوع متصل حدیث مبارک سے ثابت ہوا۔ اس کے بعد اگر کوئی اور حدیث اس کی مؤید اور معاون نہ بھی آئے تو تب بھی
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح مرفوع متصل حدیث سے ثابت ہو جائے تو اس پر عمل کرنا عین سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابقت، اتباع اور پیروی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری حدیث مبارک سنیے۔ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے اور دیگر کتب میں بھی۔ حضرت ابو جوحفہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت ابی جوحفہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر رکھنا، ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی کے اوپر رکھنا ناف کے نیچے، وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے، وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 756، اور مصنف ابن ابی شیبہ اس میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3966، اور مسند احمد بن حنبل اس میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 875۔ یہ دوسری حدیث۔ اس کے بعد ہے تیسری حدیث، یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کے ایک دوسرے شاگرد ہیں نعمان بن سعد، ان سے یہ مروی حدیث ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اِنَّ مِن سُنَّتِ الصَّلَاةِ، بے شک نماز کی سنت میں سے ہے، وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ناف کے نیچے، وہ کہتے ہیں یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ یہ امام دار قطنی نے اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 1103، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 2342۔ یہاں ائمہ نے یہ لکھا ہوا ہے، محدثین نے لکھا ہوا ہے، امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں ائمہ کے اقوال درج کیے ہیں، اور ائمہ نے بھی درج کیے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی بھی عمل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اور اس میں وہ کوئی اور تصریح نہیں کرتے، تو اس سے ان کی مراد ہوتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو یہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دو شاگردوں نے ان سے روایت کیا کہ ان کا یہ فرمان ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا، ہاتھ باندھنا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ناف کے نیچے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد چوتھی حدیث آپ سماعت کریں۔ یہ حدیث مبارک چوتھی حدیث، یہ بھی سنن ابی داؤد میں ہے، سنن ابی داؤد میں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں، احظ الاکف علی الاکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہتے ہیں ہاتھوں کے اوپر رکھنا، ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھنا نماز میں ناف کے نیچے رکھنا، یہی سنت ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 758، حدیث نمبر 758۔ اسی طرح دار قطنی میں بھی یہ حدیث مبارک موجود ہے، سنن دار قطنی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ جو تین احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، حضرت علی ابن ابی طالب کے ایک شاگرد حضرت ابو جوحفہ کے طریق سے، اور ایک ان کے دوسرے شاگرد نعمان بن سعد کے طریق سے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنن ابی داؤد، اس میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن اسحاق۔ بعض ائمہ نے ان کی تضعیف کی ہے، ان کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض ائمہ نے ان کو منکر لکھا ہے۔
लेकिन ये बात याद रखिए कि जिन आइमा ने इन्हें मुनकर लिखा है, इस रावी को मुनकर लिखा है, वो शिद्दत की तरफ गए हैं, वो शिद्दत की तरफ गए हैं। उनका ये कौल जरह व तादील के उसूलों पर पूरा नहीं उतरता। और जिन आइमा ने इनके बारे में तदईफ का कौल किया है, दाफ का, ज़ईफ़ होने का कौल किया है, उनमें इमाम अहमद बिन हम्बल भी हैं। और इमाम अबू दाऊद ने सुनन अबी दाऊद में उनके इस कौल का जिक्र किया है, इस कौल को जिक्र किया है। लेकिन ये बात काबिल गौर है कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने इनके ज़ईफ़ का कौल करने के बावजूद मुस्नद अहमद बिन हम्बल में इनसे हदीस लिया है, जिसका हवाला मैं आपको दे चुका हूँ। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में उनसे हदीस नकल किया, रिवायत की है। ये हदीस नंबर 875 मुस्नद अहमद बिन हम्बल में। तो इससे ये पता चलता है कि इनका दौफ इस लिहाज से इतना शदीद नहीं था कि इनकी रिवायत को, इनकी हदीस को रद्द कर दिया जाता। इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बल ने इनकी हदीस को रिवायत किया, जो इनके काबिल कबूल होने को पर दलालत करता है। फिर दूसरी बात ये कि इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में इनसे, इनके तरीक़ से इसी मसले पर 2-3 अहादीस मुबारक रिवायत की हैं, जो मैंने आपको रेफरेंस दे दिए। और इमाम अबू दाऊद ने खुद इनके दो पर कोई कौल नहीं किया, जिससे ये भी साबित होता है कि ये इमाम अबू दाऊद के नज़दीक भी काबिल कबूल हैं, मोतबर हैं। इसलिए इमाम अबू दाऊद ने इनकी हदीस को कबूल किया। और तीसरी बात, और भी उसूल हदीस की रोशनी में ये बड़ी अहम बात है कि आइमा उसूल हदीस ने, आइमा इल्मुर रिजाल ने, आइमा जरह व तादील ने, हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी, हाफिज़ इब्न कसीर, उनसे पहले हाफिज़ ज़ैनुद्दीन इराकी, फिर उनके बाद इमाम जलालुद्दीन सुयूती, इन आइमा ने अपनी कुतुब में ये कौल दर्ज किया हुआ है, आइमा के अक़वाल दर्ज किए हैं कि जो ज़ईफ़ हदीस मुतअद्दिद तुरुक से आ जाए, मुतअद्दिद तुरुक से, उसके एक से ज़ायद तुरुक हों, तो उससे उस हदीस में वो हदीस ज़ोफ़ से हसन के दर्जे पर आ जाती है, हसन के दर्जे पर आ जाती है। तो ये जो रावी हैं अब्दुर्रहमान बिन इसहाक, ये अकेले नहीं हैं, मुनफरिद नहीं हैं। इनसे हदीस लेने वाले, इनके तलामज़ा और इनके आगे शेख वो मुख्तलिफ हैं, इसी मसले में भी मुख्तलिफ हैं। ये जो सुनन अबी दाऊद की मैंने आपको रिवायात बयान की, उसमें भी इनके शयूख और तलामज़ा मुतअद्दिद हैं, मुख्तलिफ हैं। और इमाम बैहक़ी ने सुनन अल कुबरा में भी इनसे रिवायत लेने वाले और इनसे आगे और जिनसे इन्होंने रिवायत लिया है, उनके मुख्तलिफ नाम, मुतअद्दिद नाम बयान किए हैं। तो मुतअद्दिद तुरुक से भी दौफ किसी भी रावी का ख़त्म हो जाता है और वो हसन के दर्जे पर आ जाती है, हसन लिगैरिही, सही लिगैरिही के दर्जे पर आ जाती है। लिहाजा ये हदीस भी सेहत और हसन के मियार पर पूरा उतरती है। इसके बाद है एक और कौल आपको देता हूँ, ये भी मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ये कौल है और ये ताबी गुज़रे हैं हज़रत अबू मिजलस, हज़रत हज्जाज बिन हस्सान। वो कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू मिजलस से पूछा कि नमाज में हमें हाथ कैसे बांधने चाहिए, ये ताबी गुज़रे हैं। तो वो कहते हैं हज़रत अबू मिजलस ने जवाब दिया, यदउ बातिना कफ़ी यमीनिही अला ज़ाहिरी कफ़ी शिमालिही। उन्होंने जवाब दिया कि जो दाएं हाथ की हथेली है उसको बाएं हाथ के ज़ाहिर पर रखा जाए, बाएं हाथ पर उसको रखा जाए, बाएं हाथ के ज़ाहिर पर। वयजअलुहा अस्फल मिनस्सुर्रा, नाफ के नीचे, जो दाएं हाथ की हथेली है उसको बाएं हाथ के ज़ाहिर पर नाफ के नीचे बांधा जाए। वो कहते हैं कि इस तरह नमाज में हाथ बांधा जाएगा। इमाम इब्न अबी शैबा ने
اس اثر کو روایت کیا، تابعی کے اثر کو، اور یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، اسناد صحیح کے ساتھ یہ اثر ہے۔ اور پھر ایک اور اثر ہے حضرت ابراہیم نحی، ابراہیم بن یزید نحی، ان کا شمار امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ میں ہوتا ہے، شیوخ میں۔ وہ روایت کرتے ہیں انہ کان یدع یدہ یمنا علی یدہ الیسری تحت سرہ، وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر پر ناف کے نیچے باندھتے تھے۔ حضرت ابراہیم نحی سے یہ مروی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 121 میں۔ اور امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، وہ بیان کرتے ہیں وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ ابی حنیفہ، وہ کہتے ہیں ہم اسی قول کو لیتے ہیں، اس پر ہمارا عمل ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے، صحابہ کرام کے عمل سے اور تابعین کے عمل سے ثابت ہوا کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اور یہی تابعین کا اور آج تک امت کا اس پر عمل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔